وہ یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں ہمارا اجمالی عقیدہ کیا ہے۔ یہ 3 جملوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تیسرے یہ کہ یہ مکمل محفوظ شکل میں موجود ہے بنوعاً، اس میں نہ کوئی تحریف ہوئی ہے نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ کم سے کم 3 اجزاء ہیں ہمارے عقیدے کے قرآن مجید کے بارے میں۔ لیکن اب اس کی کچھ علمی توضیحات۔ سب سے پہلے یہ کہ کلام ہونا، اس کا اللہ کا کلام ہونا، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ لکھی ہوئی شکل میں پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی صورت میں دی گئی تھی، اور قرآن مجید کی تنزیل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے وہ ایک مختلف صورت میں ہوئی ہے۔ اس کو قرآن مجید خود اللہ کا کلام قرار دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 6، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ جب ہجرت کے 9ویں سال آخری وارننگ دی گئی تھی مشرکین عرب کو کہ اب صرف تمہیں چند مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، اس دوران میں آخری فیصلہ کر لو اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد مشرکین عرب کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی، جو لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ جب یہ مہلت ختم ہو جائے تو ان مشرکین کا قتل عام کرو۔ اس کی وضاحت پھر جب سورہ توبہ ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہوگی، اس وقت یقیناً ذہن میں کچھ اشکالات آئیں گے، لیکن اس وقت اس ضمن میں تفصیلی بحث کا موقع نہیں۔ اب اس میں ایک استثناء رکھا گیا کہ ایک مشرک ہے، وہ چاہتا ہے کہ اتنا بڑا چیلنج جو ہمیں دے دیا گیا تو ہمیں موقع دیا جائے کہ ہم آئیں، آپ کے پاس بیٹھیں، کچھ دن رہیں، اللہ کا کلام سنیں، آپ کیا بات منوانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا ہمیں موقع ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اے نبی اگر ان مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر یہ بھی نہیں کہ اسی وقت اسے کہا جائے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، نہیں، پھر اسے اس کے امن کے مقام پر پہنچا دو۔ یہ جو آیت ہے اس میں لفظ کلیئر آ گیا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ بنتا ہے مسلمان، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ ہے
قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے۔ کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے، اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے، قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد بھی ہے بیک وقت۔ یہ بات دیکھیے سورۃ تکویر، اذا الشمس کورت، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے، یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے۔ اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر، اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو، نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول کریم کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ فرشتوں کے مطاع ہیں، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں، جبرائیل امین، یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان ایک رجیم کا قول نہیں ہے۔ اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل قرار دیا گیا، لیکن سورۃ الحاقہ میں چلیے، اس کے آخر میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا، انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ تو قرآن مجید کلام اللہ ہے، پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا، اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا، اہل عرب نے سنا، اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے، کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر، کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے، لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ مخلوق ہے، بشر ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا اب 3 شکلیں آئیں، الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ 3 صورتیں ہیں کلام الہی کی، یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے، اسی کا نام الہام ہے، اسی کا نام تحدیث ہے۔ یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدث نہیں، محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر۔ امام بخاری محدث ہیں، امام مسلم محدث ہیں۔ محدث تحدیث سے مفعول بنا،
جس سے بات کی جاتی ہے، محدث، اللہ بات کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں، براہ راست۔ دوسری شکل کلام کی کیا ہے؟ او من ورائے حجاب، یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، استثنائی شان ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ من ورائے حجاب، پردہ تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے، تبھی تو ان کی وہ آتش شوق بھڑکی تھی۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کلام بھی فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں، رب ارنی انظر الیک۔ لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے معراج کی شب، لیکن وہ 7ویں آسمان پر ہوا۔ اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان ہے۔ اور تیسرا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ تیسری شکل ہے وحی کی۔ قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے، جو حضور کو القاء ہو جاتا تھا، جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے۔ قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی، او یرسل رسولا، پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان، رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ رسول انسان، رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نوع، ہم جنس لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں وہی بات فرمائی او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے وہ۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے